آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کی تحلیل صرفی اور نحوی کریں گے، اور اس کی ہم ابھی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اب اس کے اوپر آپ غور کیجئے، اس کی ابتدا ہوتی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وَإِذْ قُلْتُمْ اس کی جو ہے ہم نے نحوی اور صرفی تحلیل بہت دفعہ کی ہے، پچھلی کافی ساری آیات میں یہ لفظ آیا ہے کہ واو استئنافیہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ ظرف زمان ہے اور محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ایک فعل مقدر کا، یعنی اذکرو۔ قلتم فعل ماض مبنی علی السکون، اور اس میں جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فاعل کی ہے، اور میم علامت جمع ذکور ہے، اور تا جو ہے وہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے۔ اور یہ جو قلتم ہے یہ ایک پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، تو یہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہ از کا، یہ جو پیچھے ظرف زمان آیا ہے اس کا یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ موسیٰ منادہ لیکن یہ علم ہے، اور اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں علم مبنی علی الضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ جو موسیٰ کے اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہے، تو الف مکسورہ پہ تو کوئی علامت نہ لکھی جا سکتی ہے نہ پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مقدر ہے للتعذر، محلاً منصوب ہے، چونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے نا تو جگہ یہ نصب کی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اسم علم مبنی علی الضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر ومحلاً منصوب لأنہ منادہ، چونکہ یہ منادہ ہے۔ اور پھر چونکہ کل تم کے بعد آیا تو یہ پورا جو حرف ندا اور منادہ ہے یا موسیٰ، یہ محلاً منصوب ہوگا چونکہ یہ مقول القول ہے، کل تم کے بعد آیا ہے۔ لن نصبر، لن حرف ناصب ہے، اور اس سے پہلے بھی میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں نفی کے معنی بھی پیدا کرتا ہے اور اس کو مستقبل کے ساتھ مخصوص بھی کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، لن نصبرہ، اور اصل میں ہے نصبرو، تو نصبرہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ حرف ناصب ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کرتا ہے، تو چونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی رفع حالت پیش کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم نے پیش ہٹا کے اس کے اوپر زبر لگا دی، یہ منصوب ہو گیا۔ اگر وہ افعال خمسہ میں سے ہوتا تو اس کا نون ہم گرا دیتے، یہ ہوگا فعل مضارع منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، یا ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، فیوچر کے ساتھ یہ مخصوص ہوگا۔ اعلیٰ حرف جر طعامن، یہ مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ چونکہ نکرہ ہے، مفرد ہے، اور یہ موصوف بھی ہے، اور واحدن اس کی صفت ہے، یہ عدد نہیں ہے یہاں پہ، یہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے، موصوف اور صفت، تو چونکہ اعراب میں برابر ہوتے ہیں اس لیے واحدن بھی مکسورہ ہے یعنی مجرور ہے۔ ہم ایک کسی کھانے پہ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل
اس کو اللہ نے ایک نعمت عطا کی تھی من و سلوا کی، اور پانی کے چشمے بھی عطا کیے تھے، تو وہ ایک عرصہ تک اس سے مستفید ہوتے رہے، اور پھر بعد میں تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی ایک طرح کا کھانا تو ہم نہیں کھا سکتے، تو ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کی جائیں کہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں فدع لنا، فا جو ہے یہ عطف کی ہے ادعو، اس کا مطلب ہے کہ دعا کرو، پکارو۔ یہ کہاں سے بنا؟ دعا یدعو سے، دعا یدعو۔ تو دعا یدعو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکارنا۔ دعا اس نے پکارا، اس نے دعا کی، یدعو وہ پکارتا ہے، تدعو تم پکارتے ہو۔ تو جب اس کا آپ امر بنائیں گے کہ تم پکارو، طلب کریں گے، وہ ہو جائے گا ادعو۔ تو ادعو کیا کہیں گے آپ؟ تو فا چونکہ ساتھ آپ نے ملائی ہے تو فدعو پڑھا ہے، فا کو اگر ہٹائیں تو ادعو پڑھیں گے۔ ادعو کیا ہوا؟ فعل امر مبنی اعلی حذف حرف العلہ، اس کے آخر میں حرف علت جو تھا اس کو ہم نے حذف کیا ہے، کیونکہ حرف علت ہو اور وہ ساکن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا فعل امر جو ہے اس کا آخری حرف ساکن کرتے ہیں، تو اگر حرف علت ہو اور وہ ساکن ہو تو حرف علت کو گرا دیتے ہیں، وہ گرا ہوا ہے، واو یہاں پہ گری ہوئی ہے۔ لنا لی حرف جر، نون الف نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے۔ فدعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، رب یہاں پہ مفعول بہی بن رہا ہے نا، مفعول بہی منصوب بالفتح الظاہرہ، ربا، با کے اوپر زبر ہے اور مضاف ہے، اور کا جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، ربک۔ ابھی آپ دیکھیں یخرج، تو یخرج بھی فعل مضارع ہے لیکن مجزوم آیا ہے، تو اس پہ غور کیجئے یہ مجزوم کیوں ہے۔ کسی ایک سیشن میں نے بتایا تھا، وہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا قولوا حطۃ نغفر لکم، اس میں بھی نغفر مجزوم تھا، تو وہ میں نے اس وقت بتایا تھا کہ جواب الطلب کی وجہ سے، تو یہاں پہ بھی جواب الطلب ہے، یعنی دعا کیجئے اپنے رب سے۔ یخرج لنا، یخرج کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع مجزوم، لأنہ وقع فی جواب الطلب، کیونکہ جواب الطلب میں آیا ہے اس لیے مجزوم ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے تقدیرہ ہوا، یعنی اللہ۔ یخرج لنا لی حرف جر، پھر نون الف نا ضمیر متصل مبنی محلن مجرور کیونکہ پیچھے حرف جر ہے۔ مما دیکھیں یہ اصل میں ہے من ما، دو حرف ہے نا، من الگ ہے، ما الگ ہے، اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے مما، اس کو پڑھتے ہیں مما۔ تو من حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، اور محلن مجرور ہے چونکہ من کے بعد آیا ہے۔ تم بھی تو، اب اس پہ غور کیجیے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ نبتا ہے، نبتا کا مطلب اگنا، یہ بھی یہاں پہ ہماری وہ جو ہم نے بواب پڑھے تھے نا اس کی دہرائی ہو رہی ہے۔ تو نبتا کا مطلب ہوتا ہے اگنا۔ اب اگر یہ آپ کہیں کہ اگانا، یعنی اس کو فعل متعدی بنائیں تو اس کو باب فعل میں لے کے جائیں گے نا، تو آپ کہیں گے امبتا، اصل میں انبتا پڑھتے ہیں، امبتا، مضارع کیا ہوگا؟ یمبتو، انبت یہ اس کا فعل امر ہے، لا تنبت یہ نہیں ہے، منبتن اس کا اس میں فاعل ہے، اور منبتن اس کا مفعول بھی ہے، انبات اس کا مصدر ہے۔ تو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، الارض فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے۔ مما تنبت الارض، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من، ابھی حرف جر ہے، بقل ہا، ہا جو ہے زمین کی طرف ہے نا، بقل کہیں گے مجرور ہے، مجرور کس لیے ہے کہ پیچھے من آیا ہے اور پھر مضاف بھی ہے، ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے، من بقلہا، یعنی ہا جو زمین کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ جو زمین کی بقل کہتے ہیں سبزیاں، اور عام طور پر وہ سبزیاں کہ جن کی وہ ڈنڈی نہیں ہوتی، جیسے ساگ ہے، میتھی ہے، اور اس طرح کے سیلڈز وغیرہ ہیں، ان تمام سبزیوں کو بقل کہتے ہیں۔ من بقلہا وکثائہا، واو جو ہے یہ عطف کا ہے، کثاء
یہ یعنی تربوز، کھیرا، ککڑی، یعنی وہ پھل، وہ سبزیاں کہ جن کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں قصہ. کدو وغیرہ، یہ ساری چیزیں قصہ کہلاتی ہیں. واو پھر آگے عطف کی ہے، اور قصہ یہاں کا بھی اعراب اسی طرح ہے جس طرح بکلے ہا کا ہے. واو عطف ہے فوم ہے. تو فوم جو ہے اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ گیہوں کو بولتے ہیں، لیکن زیادہ جو قریب ترین ہے وہ لہسن ہے، تھوم. تھوم کو فوم عربی میں بولتے ہیں. ویسے فوم بھی بولتے ہیں سا کے ساتھ. لہسن. وا عدس ہے، وا حرف عطف عدس، مسور کی دال، یعنی اس کی یہ اشارہ ہے دالوں کی طرف. اور یہ مجرور ہے، مضاف ہے، ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. واؤ پھر عطف ہے. بصلہ، بصل کہتے ہیں پیاز کو، عربی میں بصل پیاز کو کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ مجرور بھی ہے، مضاف بھی ہے، اور ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، ان کو پکاریے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی ان چیزوں کو نکالیں جو زمین اگاتی ہے، جیسے سبزیاں ہیں، ساگ ہیں، تربوز، ککڑی، کھیرے، تھوم، مسور کی دال اور پیاز. ان چیزوں کی انہوں نے ڈیمانڈ کی. قالا، تو اس نے کہا. اب یہ قالا جو ہے یہ اللہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور حضرت موسیٰ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ نے دعا کی ہو تو اللہ نے جواب دیا ہو، یا حضرت موسیٰ نے خود جواب دیا ہو. قالا فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ علی آخر، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. قال اتستبدلون. ابھی دیکھیں آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے تعجب کے لیے، یعنی تعجب کا اظہار کیا کہ من و سلوہ جیسے کھانے کو چھوڑ کر آپ جو ہے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ ترین چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے بغیر کسی محنت کے، جد و جہد کے، تو اس کو چھوڑ کر آپ ان چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو کوالٹی میں، ویلیو میں من و سلوہ سے بہت ادنا ہے. تستبدلون، یہ باب استفعال میں سے ہے، اصل میں بدل ہے نا. تو جیسے پچھلے سیشن میں آپ نے پڑھا تھا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اس میں تو باب تفعیل میں تھا کہ انہوں نے بدل دیا، ظالموں نے اس بات کو بدل دیا کہ جو اللہ نے ان سے کہی تھی. یہاں پہ کیا ہے؟ استبدلا، استبدلا یستبدلو، استبدال اس کا مصدر ہے، یہ باب استفعال میں سے ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ تم یعنی اس چیز کو بدلنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو جو بہت اچھی ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو ادنا ہے، یعنی اعلیٰ کو آپ ادنا سے تبدیل کر رہے ہو. اتستبدلون الذی، الذی پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ اس میں موصول مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. الذی ہوا ادنا، جو گھٹیا ہے، ادنا مینس گھٹیا ہے، بالذی اس کے ساتھ، ہوا خیر جو زیادہ بہتر ہے. تو جو زیادہ بہتر ہے اس کو آپ اس چیز سے بدل رہے ہو کہ جو گھٹیا ہے. تو با یہاں پہ حرف جر ہے، الذی پھر جو ہے اس میں موصول ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے با ہے. ہوا یہ مبتدا ہے، یعنی ایک ضمیر ہے نا، ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے اور محلن مرفوع ہے، مبتدا واقع ہو رہی ہے. خیرن یہ خبر ہے، خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ. یہ پورا جملہ جو ہے ہوا خیرن یہ صلۃ الموصول ہے الذی کا، بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھا ہوا ادنا، تو اس کے اعراب بھی ایسے ہی ہوں گے کہ ہوا ضمیر ہے، منفصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے، اور ادنا اس کی خبر ہے، مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. پھر اہبطوا مصرا، ابھی دیکھیں اہبطوا یہ ہبط سے، ہبط یہبط، ہبوط اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، گرنا. تو آج کل کی عربی میں جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس کو بھی ہبوط بولتے ہیں، ہبوط الطائرہ، ہبطت الطائرہ، کہ the aeroplane has landed. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اہبطوا، اتر جاؤ، چلے جاؤ، مصرن کسی شہر میں. یہاں مصر سے مراد وہ مصر نہیں ہے جو ملک ہے، بلکہ یہاں پہ مصرن سے مراد چونکہ نکرہ ہے تو کسی بھی شہر چلے جاؤ.
اہبطوا مصرن، تو مصرن کیا ہوا؟ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ. فإنا لکم، فعطف انا حرف مشبہ بالفعل، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ داخل ہوتا ہے اسم پر اور مبتدا پر اور اس کو نصب دیتا ہے. تو اس کا جو اسم ہے کہاں پہ ہے وہ آپ ڈھونڈیں. لکم لحرف جر، کم ضمیر متصل مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. انا لکم، یہ تو لکم ہے نا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انا کی خبر مقدم ہے اور محلن مرفوع ہے، کیونکہ انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پہ خبر پہلے آ گئی. ما سألتم، ابھی ما جو ہے یہ الذی کے معنوں میں ہے، یعنی اس میں موصول ہے اور مبنی ہے. سألتم یہ فعل ما مبنی علی السکون ہے، اور تا جو ہے یہ فاعل کی ہے، میم علامت جمع الذکور ہے، اور یہ سألتم پورے کا پورا جملہ جو ہے ماں کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب. لیکن ما سألتم یہ محلن منصوب ہوگا کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، اسم مؤخر ہے، یہ چیز یاد رکھنے والی. واو جو ہے حرف عطف ہے، ضربت، یعنی آپ دیکھیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بڑے اچھے قواعد ہیں. تو ابھی دیکھیں ضربہ جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ فعل ماضی ہوتا ہے نا، ضربہ یا ضربو، تو ضربہ معروف ہے ایکٹیو وائس ہے، تو اس کا پیسو کیا ہوگا؟ ضربہ. تو یہاں پہ ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ضربت. ضربت اس لیے ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے ضربت فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ الآخر، اور مبنی للمجہول ہے، تا التانیث لا محل لها من الاعراب. علیہم، علی حرف جر، ہم ضمیر متصل مبنی محلا مجرور کیونکہ اس کے پیچھے علی آیا ہے. الذلۃ والمسکنۃ، الذلۃ یہ نائب الفاعل ہے، اور آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب پیسو وائس ہوتا ہے تو اس میں نائب الفاعل ہوتا ہے، جب ایکٹیو وائس ہوتا ہے تو اس کے اندر فاعل ہوتا ہے. الذلۃ مرفوع ہے، نائب الفاعل، نائب الفاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ. واو عطف کی ہے، المسکنۃ معطوف ہے الذلہ کے اوپر، یعنی یہ بھی ایک نائب الفاعل ہے اور مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ. تو ابھی دیکھیں لفظ کیسا استعمال ہے، ضربت، ان پہ مار دی گئی، وہ جیسے سٹیمپ لگاتے ہیں نا تو ویسے ہے، یعنی ان کے اوپر سٹیمپ کر دی گئی. کیا چیز؟ ذلت اور مسکنت. ذلت مسکینی، فقر، غربت، وہ جو عیاشیاں تھیں کہ آسمان سے کھانا اترتا تھا اور بغیر کسی محنت کے وہ کھاتے تھے، اب انہوں نے ڈیمانڈ ایسی کر دی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ شہر میں جاؤ، وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہاں پہ محنت کرو اور کھاؤ. تو یہ فرمایا کہ بس اس کے بعد ان پر ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا گیا، سٹیمپ لگا دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، واو عطف ہے، یہ دیکھیں باء جو ہے، باء یبوء، باء یبوء، اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا عربی میں یہ کہوں کہ باء بالطفل الی بیتہ، یعنی مطلب وہ بچے کو گھر واپس لے آیا، کسی چیز کو واپس لے آنے کے معنوں میں بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے، انی ارید ان تبوء باسمی وباسمک فتکون من اصحاب النار. تو یہ وہ قصہ ہے حابیل اور قابیل کا، کہ قابیل نے جو ہے حابیل کو مارنا چاہا، تو اس وقت اس کے بھائی نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے تاکہ تو جہنمیوں میں ہو جائے. تو اس میں دیکھیں لفظ کیا استعمال ہوا ہے، انی ارید ان تبوء باسمی، یعنی جب تو یہاں سے لوٹ کر جائے تو تجھ پر میرا گناہ بھی ہو، اس کا بوجھ بھی ہو، اور تمہارے اپنے گناہ کا بوجھ بھی. تو یہ وباء، اب یہ جمع کا صیغہ ہے نا، وباء بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر واپس لوٹے، یعنی اللہ کا غضب لے کر آئے. انہوں نے کمائی کیا کی کہ وہ اللہ کا غضب انہوں نے حاصل کیا. تو باء کیا ہے؟ فعل ماض مبنی ہے، کیونکہ ماضی جو ہے مبنی ہوتا ہے، مبنی علی الضمہ، اور واو جو ہے یہ فاعل کی ہے. باء بے غضب، بے حرف جر، غضب اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ. من اللہ، من حرف جر، اللہ اسم جلالہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ. ذالک، ذا دراصل اس میں اشارہ ہے لام للبعد اور کاف خطاب کا ہے، تو یہ پورے کا پورا جو اس میں اشارہ ہے یہ محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. بے انہم، بے
حرف جر ہے، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم واقع ہو رہا ہے، بِأَنَّهُمْ کانو، کانو فعل ناقص مبنی علی الضمہ، اور واو ضمیر ہے متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ کانا کا اسم ہے، اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ۔ یکفرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع چونکہ یہ فاعل ہے۔ با حرف جر، آیات، آیتن کی جمع مؤنث سالم، آیتن آیتن، یہاں پہ مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے۔ اللہ اس میں جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو پورا جملہ ہے بانو یکفرون بآیات اللہ، یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے محلن مرفوع ہے چونکہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، واو حرف عطف ہے، یقتلون پھر مضارع مرفوع بثبوت النون، اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ان نبیین، نبی کی جمع مذکر سالم، نبیون نبیین، اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے انبیاء، یہاں پہ جمع مذکر سالم ہے تو ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب بالجا، نبیین یا کے ساتھ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے تو جمع مذکر سالم میں نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ ہوتی ہے اور رفعی حالت واو کے ساتھ ہوتی ہے۔ بغیر الحق، بے با حرف جر، غیر اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، الحق اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں سے اگر آپ پڑھیں ذالک، کہ یہ جو ساری سزا بنی اسرائیل کو اٹھانی پڑی کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کس پاداش میں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کا کفر کرتے تھے۔ اللہ کی آیات اس کی نشانیاں ہیں، اس کے احکام ہیں، تو ان کا انکار اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایک تو یہ گناہ تھا جو وہ کرتے تھے جس کی پاداش میں ان کو یہ سزا ملی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نبی ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے مار دیتے تھے، قتل کرتے تھے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ ہیں کہ جن کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، تو اس کی پاداش میں ان کو یہ سزا ملی۔ اور آگے کیا ہے؟ ذالک، پھر وہ آگے ذالک اس میں اشارہ ہے، اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے۔ با حرف جر، ما مصدریہ ہے، عصوا، عصا یاسی، معصیہ عصیان، جمع اس کی معاصی ہے، اور آسی کہتے ہیں گناہ گار کو۔ تو عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، اور اس کی اگر جمع ہو فاعل تو عصوا ہوگا، کہ اس کو کہیں گے فعل ماض مبنی علی الضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر، چونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، عصا عین صاد اور یا، اور اس کے اوپر الف ہے نا، تو الف مکسورہ اس کو بولتے ہیں۔ عصوا بما عصوا، واو حرف عطف ہے، کانو اس کو پھر کہیں گے فعل ناقص، اور اس کی جو واو ہے اس کو ہم کہیں گے اسم کانا۔ یعتدون، اعتدا یہ باب افتعال میں سے ہے، وہ جو ہم نے باب پڑھے تھے نا، تو وہ اگر آپ غور کریں تو یہ مثال کہاں پہ فٹ آئے گی؟ باب افتعال، جس میں ہم شروع میں الف زیادہ کرتے ہیں اور فا کے بعد یعنی فا اور عین کلمے کے بیچ میں تا کو بڑھاتے ہیں، تو یہ دراصل لفظ تھا آدا، عین دال اور یا، تو اس کو باب افتعال میں جب لے کے گئے تو یہ بن گیا اعتدا، اعتدا یعتدی، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ تو یعتدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ چونکہ واو اس کی فاعل کی ہے تو یعتدون فعل اور فاعل سے ایک جملہ بن گیا، تو یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس پاداش میں ہوئیں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کی نافرمانی اور ان کی زیادتی کے نتیجے کے طور پر ان کو یہ سزا ملی۔ یہاں پر اس کے اعراب مکمل ہوتے ہیں، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل جو ہے وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔
اور سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے سامنے انسان کو گردن جھکا دینی چاہیے اور اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور اس میں اگر اب انسان نافرمانی کرتا ہے، زمین پر فساد پھیلاتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا نہیں لاتا، تو پھر اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت میں بھی اس کا کوئی نصیب نہیں ملتا. تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کی ہم نے ترکیب نابی کی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیات کو لیں گے.